السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رجب آنے والا ہے اور ماہ رجب آتے ہی لوگ ایک سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ رجب میں کتنے روزے رکھیں اور کس کس دن یہ روزہ رکھا جائے گا۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ رجب المرجب کا مہینہ اسلامک سال کے حساب سے جو مہینہ آتا ہے بہت ہی پاکیزہ، بابرکت اور متبرک مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے تعلق سے بے شمار فضائل آپ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن خاص اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا مبارک سفر نصیب ہوا تھا، جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا۔ آئیے آج کی بزم ہم آپ کو بتائیں کس مقدس اور مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور کس کس دن روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہی ہے رجب۔ کہا جاتا ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہر سے اس بندے کو سیراب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367 کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات صاف صاف سمجھ میں آتی ہے کہ ماہ رجب المرجب میں ایک روزہ بھی کوئی بندہ اگر رکھتا ہے تو اسے جنت کے نہر سے سیراب کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ماہ رجب المرجب کے تعلق سے ایک اور روایت آپ ملاحظہ فرما لیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور رجب کے دوسرے دن کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور رجب کے تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت الجامع الصغیر للسیوطی میں مرقوم ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رجب کا مہینہ سراپا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے کی بے شمار فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے سمجھ لیا کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب رہی بات ہے کہ روزہ کس کس تاریخ کو رکھا جائے، تو ایک روایت جو میں نے آپ کو سنائی اس کے مطابق سمجھ میں آتی ہے بات کہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ، دوسری تاریخ اور تیسری تاریخ کو، یعنی چاند کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھے گا اس کے 3 سال کے گناہوں کا اللہ اپنے کرم سے مٹا دے گا۔ جو دوسری تاریخ کو روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہوں کا اللہ اپنے کرم سے کفارہ ادا فرما دیا کرے گا، اور جو تیسری تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرے گا۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، بلکہ گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہوا کرے گا۔ بہرحال اس کے علاوہ جو بات مسلم ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماہ رجب المرجب میں جو سب سے اصل روزہ ہے وہ ایک ہے ایام بیض کے روزے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ۔ آپ چاند کی پہلی، دوسری، تیسری کو رکھیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو مسلم روزہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھا کرتے تھے وہ ہر چاند کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ رجب کے چاند میں بھی 13، 14 اور 15 3 روزہ رکھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر چاند کی 13، 14، 15 کو 3 روزہ رکھے گا اللہ اپنے کرم سے اسے 30 روزوں کا ثواب عطا فرما دیا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اسی مہینے میں آپ کو معلوم ہے کہ معراج کا سفر بھی پیش آیا تھا، تو 27 رجب المرجب کا روزہ بھی بہت بابرکت روزہ ہے۔ اس کے شب کو، یعنی اس کے رات کو شب بیداری کرنا، عبادت کرنا، اور اس کے دن کو روزہ رکھنا بہت بڑی خوبیوں کا حامل ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو رجب المرجب کے 27 تاریخ کو روزہ رکھیں، اور رجب المرجب کی چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو پہلی، دوسری اور تیسری کو بھی روزہ رکھیں۔ یہ مہینہ ان قریب آنے والا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دے دیں گے کہ رجب کا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے۔ تو بہرحال رجب کے مہینے میں روزے کے بے شمار فضائل آئے ہیں، آپ اس کو کریں۔ اور چلتے چلاتے خاص بات آپ کو بتا دوں کہ اس مہینے میں روزہ کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا،
اور جب تم رجب کے مہینے کی تعظیم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اس روایت کو غنیت الطالبین میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رجب کا مہینہ روزہ کے اعتبار سے ہو یا کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے بہترین مہینہ ہے۔ اسی بنا پر اس مہینے کو فراموش نہ کریں، اس میں نفلی روزہ بھی رکھیں اور اس میں دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کریں۔ ویڈیو اچھا لگا تو دوسرے بھائیوں تک خوب شیئر کریں تاکہ رجب آنے سے پہلے ہمارے ہر مسلمان بھائی اور بہنوں کو اس کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔